السلام علیکم۔ بیان القرآن ماہ رمضان میں آپ کے لیے خصوصی نشریات پیش کر رہا ہے۔ ان خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان مشتاق احمد خان۔ ہم نے اس سلسلے میں رمضان کی اہمیت پر بات کی، افادیت پر بات کی، زکوٰۃ پر بات کی، جہاد فی الاسلام پر بات کی۔ آج ہم قرآن کے نزول، قرآن کی اہمیت، اس ماہ مبارک جس میں رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس کی اہمیت، اور اس رات کی اہمیت پر بات کریں گے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ دیکھیے، قرآن کے نزول کے حوالے سے ایک بات تو آپ جانتے ہیں، پہلی 5 آیات سورہ علق قرآن کی نزول کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 96 اس کی 5 آیات ہم ابتدائیے کے طور پر تلاوت بھی کرتے ہیں، اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ 5 آیات ہیں کہ جو غار حرا میں نبی علیہ السلام پر پہلی بار نازل ہوئی۔ آپ نے ایک ہیولہ سا دیکھا، جبریل امین نازل تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ پڑھو، یعنی جبریل امین نے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی تحریری صورت میں آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی گئی، دہرایا گیا کہ پڑھو۔ پھر جبریل امین نے جو روایات میں آتا ہے کہ آپ کو سینے سے لگایا، آپ کو بھیجا اور پھر کہا پڑھو، تب یہ قرآن کے نزول کا عمل شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی سماعت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اقرأ، پڑھو، پہلا حکم ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، اور ہدایت کا سر آغاز علم ہے۔ پڑھو، قرآ، پڑھا گیا، قرآن کثرت سے پڑھا گیا۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ میں لوگوں کے درمیان سنانا شروع کیا، تو یقیناً اس کا نام قرآن مبالغے کا صیغہ لگا ہوگا۔ لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، کوئی اس میں شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی، نہ پڑھی جا سکتی ہے کہ جتنی قرآن۔ آپ اندازہ کیجئے، دنیا میں اربوں مسلمان بستے ہیں، غافل بھی ہوں گے، متوجہ بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، نماز ترک کرنے والے بھی ہوں گے، کروڑوں تو ہوں گے نا پڑھنے والے نماز، دن میں 5 بار۔ اچھا، اب نماز ہے کیا؟ نماز وہ ہے کہ جس میں امام قرأت کرتا ہے سورہ فاتحہ کی، اور اس کے ساتھ 2 رکعتوں میں قرآن کی کسی اور حصے کی، کسی سورت کے کسی حصے کی، کسی رکوع کی یا چند آیات کی تلاوت کرتا، 5 بار۔ اب کل یہ تصور کر لیجئے کہ پچاس کروڑ لوگ، کئی ارب میں سے 50 کروڑ لوگ
چلیں کم کر لیجئے، 40 کروڑ، 30 کروڑ، 20 کروڑ، 10 کروڑ لوگ، 10 کروڑ لوگ تو نماز پڑھتے ہوں گے نا۔ 3 آیت بھی اگر قرآن کی تلاوت کی جائیں ایک رکعت میں، 10 کروڑ لوگوں نے ایک آیت ایک رکوع میں، ایک رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3، یعنی 6 آیات۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 10 کروڑ ملٹی پلائی بائی 6، 60 کروڑ آیات ایک دن میں، 365 دن۔ پھر معمول اس سے ہٹ کر یہ تو میں فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، باجماعت میں تو امام قرات کرتا ہے، سماعت کرتے ہیں مقتدی، لیکن انفرادی نمازوں میں تو خود ہم تلاوت کرتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، 2، 4، 5، 7، 3 سے کم تو نہیں پڑھی جاتی نا۔ پھر آ جائیے رمضان المبارک کی طرف۔ دنیا کی لاکھوں مساجد میں رمضان المبارک میں ختم قرآن ہوتا ہے، پورا قرآن سنایا جاتا ہے۔ جو لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی، جو لوگ 20 تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی، یعنی اگر ہم کلیہ تصور کر لیں کہ چلیے 10 کروڑ لوگ جو عام نماز پڑھتے ہیں رمضان میں، اس کی تعداد کو 15 کروڑ کر لیں، 15 کروڑ لوگ قرآن سنتے ہیں۔ ہر فرد ختم قرآن تک قرآن سنتا ہے۔ یعنی میں یہ تو کم سے کم ایک بات کر رہا ہوں نا کہ محض ماہ رمضان میں 15 کروڑ لوگ 30 دن تک یا 29 دن تک تراویح میں قرآن سنتے ہیں۔ دنیا کی کون سی کتاب ہے کہ جو اتنی تعداد میں پڑھی اور سنی جاتی ہو؟ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ لاکھوں لوگ ہیں وہ جو ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، تلاوت کرتی ہیں۔ مدارس ہیں، لاکھوں بچے مدارس میں روز آنا قرآن پڑھتے ہیں، چند آیات ہی صحیح۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا، یہ جو قرآن مبالغے کا صیغہ لگتا ہے کہ بے تحاشا انگنت بار پڑھی گئی کتاب، حقیقتاً یہ ایسا بھی مبالغے کا صیغہ نہیں ہے۔ جب نازل ہو رہا تھا تو ممکن ہے کہ اہل عرب نے سوچا ہو کہ بھائی یہ تو بہت بڑی تعلی ہے یا مبالغہ ہے، لیکن آج دنیا میں کوئی مذہب کا ماننے والا یہ نہیں کہتا، کوئی بائبل کا ماننے والا نہیں کہتا کہ بائبل اتنی پڑھی جاتی ہے، کوئی تورات کا ماننے والا نہیں کہتا، کوئی گیتا کا اشلوک کرنے والا یہ نہیں کہتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی کتاب بسم ربک الذی خلق، علم کو جوڑ دیتا ہے کس سے؟ بنانے والے سے۔ اس کے جوڑے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے ہمارے بیان القرآن کے ابتدائی پروگرام سنے ہیں جس میں ہم نے بات کی تھی کہ رب کائنات کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اشیاء کا علم دیا۔ اس علم کا منبع رب کائنات ہے، لیکن رب کائنات کے عطا کردہ علم کو صحیح استعمال کرنا یا غلط استعمال کرنا یہ انسان کے ارادے اور اختیار کا معاملہ ہے۔ رب کائنات نے تو انسان کو آگ دی، وہ اس سے اپنا کھانا پکاتا ہے، وہ اس سے روشنی بھی کرتا ہے پیدا، وہ اس سے اینٹوں کے بھٹے میں کچی اینٹ کو پکی اینٹ میں تبدیل کر لیتا ہے، وہ اس سے لوہے کو پگھلا لیتا ہے،
وہ اس سے زرہ بختر بنا لیتا ہے، تلوار بنا لیتا ہے، اوزار بنا لیتا ہے، اور اگر چاہے تو اسی آگ سے کسی کا گھر جلا دیتا ہے۔ تو پہلے ہی مرحلے پر یاد دلایا جا رہا ہے کہ علم الانسان ما لم کہ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تاکہ تمہیں جواب دہی کا احساس ہے۔ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دو چیزوں پر میں بات کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم بات قرآن کی کر رہے ہیں نا کہ قرآن کیا ہے؟ رب کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں علم دیا، اور وسیلہ کیا ہے؟ قلم۔ اب قلم سے ایک بات بالکل سامنے آ جاتی ہے، اب وہ چاہے آج کی جدید دنیا میں کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم ایک چیز کمپوز کر لیں، ہے متبادل قلم ہی کا، یعنی جو چیز ہم نے تمہیں عطا کی ہے وہ تحریری شکل میں تمہارے سامنے موجود اور محفوظ رہنی چاہیے۔ علامہ بالقلم کا معنی مجھے تو یہی سمجھ میں آتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان اشیاء کا علم دیا کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ہے قرآن کی بنیاد۔ سورہ بقرہ کی اس آیت یعنی آیت نمبر 185 سے اس بات کا تعین تو ہو گیا کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ سورہ دخان کی دوسری آیت میں اس مبارک رات کو رب کائنات اس کی برکت کو بیان فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اب ایک اور تعارف ہے کہ قرآن جو نازل ہوا اس کے نازل کرنے والے نے ایک برکت والی رات سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا، یہی بات پھر ذرا آگے چل کر کے سورہ قدر میں ہمیں ذرا تفصیل سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ قدر قرآن کی 97ویں سورت ہے، یہ بھی مکی ہے۔ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 25ویں سورت ہے، لیکن مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 97ویں سورت ہے۔ ہم اس کی 5 آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اسے ایک بابرکت رات میں، قدر والی رات میں۔ قدر والی رات کے بھی 2 معنی ہو سکتے ہیں، قدر بمعنی عز و شرف اور بمعنی قضاء و قدر۔ دیکھیے، سورہ دخان ہو یا سورہ قدر ہو، ان دونوں صورتوں میں دونوں معنی اس کے سامنے آتے ہیں ہمارے۔ فیصلے والی رات۔ اب اگر آپ یہ سوچئے کہ انسانوں کے بارے میں رب کائنات نے ایک فیصلہ کن کتاب نازل کر دی، یعنی ان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا گیا، اگر وہ اس کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اسے زمین پہ رائج کر دیتے ہیں، اس کے احکامات کے ذریعے سے زمین کو گل و گلزار بنا دیتے ہیں، ایک فیصلہ کن صورتحال ہے۔ اور یہ رات عز و شرف والی ہے، یعنی جو اس کے نازل کردہ کلام کو قبول کرے گا، اختیار کرے گا، وہ عزت پائے گا، وہ شرف حاصل کرے گا۔ اچھا، اب 2 حوالوں سے انزلناہ پر ہم بات کر سکتے ہیں، نازل کیا گیا۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ قرآن
بلکہ اس بات کو تو ذرا پہلے ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن یا اس سے پہلے کی کتب آسمانی یہ تو رب کائنات نے آدم کی تخلیق کے مرحلے پر ہی یا اس سے پہلے ہی پورا کا پورا مصحف رب کائنات نے لوح محفوظ میں منتقل کر دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا تو رب کائنات نے اس واقعے کے مطابق کوئی پیغام بھیجا اور جبریل امین وہ پیغام لے کر کے آ گئے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، جنگ بدر ہوتی ہے تو آیات نازل ہوتی ہیں، جنگ احد ہوتی ہے تو آیات نازل ہوتی ہیں، فتح مکہ ہوتی ہے تو آیات نازل ہوتی ہیں، ہجرت ہوتی ہے آیات نازل ہوتی ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو موقع ہے اس کی مناسبت سے رب کائنات کی طرف سے ہدایات کا ایک سلسلہ تازہ بتازہ نو بنو، لیکن میرے ایمان کے تقاضوں کے مطابق لوح محفوظ میں قرآن محفوظ تھا۔ اب تنزیل کے معنی یہ ہیں کہ وہاں سے وہ اٹھایا گیا اور حامل وہی فرشتے یعنی جبریل امین کے سپرد کر دیا گیا، آسمان لوح محفوظ سے اس آسمان پر منتقل کر دیا گیا کہ جہاں سے وہ پھر جبریل امین اس کو لے کر وقتاً فوقتاً اس کے جستہ اس کے ٹکڑے موقع کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کے نزول کی ابتدا ایک مبارک رات میں کی ہے۔ اچھا، بظاہر ان دونوں معنی میں تفاوت ہے لیکن کوئی تضاد نہیں ہے۔ یوں بھی ممکن ہے کہ کسی مرحلے پر رب کائنات نے جب یہ فیصلہ کیا ہو کہ اب یہ قرآن نازل کرنا شروع کرنا ہے تو حامل وہی فرشتے کے سپرد کر دیا، اور یوں بھی کہ پہلی بار جب جبریل امین کو کہا گیا کہ اب یہ تم غار حرا کے مکین محمد تک یہ بات پہنچا دو تو یہ بات پہنچا دی گئی۔ یہ عز و شرف والی کتاب وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رب کائنات کہتے ہیں کہ یہ مبارک رات، یہ برکت والی رات، یہ خیر والی رات، یہ قضاء و قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کے؟ عام طور پر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ 1000 مہینوں کو جب 12 سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ کوئی 83 سال اور چند ماہ بنتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں کیا جانے والا عمل 83 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ یہاں رات کی خیر کا ذکر ہے، اور اس رات میں ہوا کیا ہے کام؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ قرآن کا نزول ایک ایسا خیر کا کام ہے، برکت کا کام ہے، یہ اتنا وسیع کام ہے کہ اگر انسانوں کے بہترین دماغ اکٹھا ہو جاتے اور وہ 1000 مہینے کی قد و کاوش کرتے اور لگے رہتے اور تلاش کرتے کہ انسان کی ہدایت کے لیے کیا پروگرام بنایا جائے، انسان کی فلاح کے لیے کیا پروگرام بنایا جائے، تو وہ شاید 1000 مہینوں میں بھی وہ کام نہ کر سکتے کہ جو کام رب کائنات نے اس ایک رات میں وحی کے نزول کے سلسلے کے آغاز سے کر دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس لیلۃ القدر کے حوالے سے حضرت عبادہ بن صامت مسند احمد میں ان کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت ابو بکرہ ہیں، حضرت بی بی عائشہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. یہ احادیث روایت کرتے ہیں کہ رب کائنات کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو اس ماہ مبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا، یعنی اس نے جائزہ لیا کہ میرا ایمان مکمل ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کسر ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو چیک کیا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی اور اپنا احتساب محاسبہ کیا کہ اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں. اب مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں نے اپنے رب سے معافی طلب کی. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھیے اس بات کو تو لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے اور اس کے علاوہ بھی سمجھ لیجئے. وہ جو 70,000 ماؤں سے زیادہ مہربان رب ہے، وہ ہمیں جہنم میں بھیجنے کے بہانے نہیں تلاش کرتا، وہ ہمارے لیے عفو و درگزر کے بہانے تلاش کرتا ہے. اس لیے تو یہ آخری عشرے کی دعا ہمیں تلقین فرمائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ آپ عفو درگزر کو پسند فرمائیں، تحب العفو، آپ درگزر فرمانے والے ہیں، آپ معاف فرمانے والے ہیں. فاعف عنی، تو ہمیں معاف فرما دیجئے. لیکن یہ معافی کی طلبی کا مرحلہ آتا کس وقت ہے کہ جب مجھے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو. اگر میں کہوں گا کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس اسلام کا تقاضا بس یہی ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں تو بول لیتا ہوں نا جی، میں جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑ سکتا بھائی، میں تو ایسا ہی مسلمان ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، کم بھی تولتا ہوں، رشوت بھی لے لیتا ہوں، نظر بھی میری ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے، پر میں تو بس مجھ سے تو نہیں ہوتا اس کے سوا کچھ. یہ احتساب نہیں ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی نوعیت کا الاؤنس دینے والے؟ الاؤنس اس سے طلب کریں کہ جو اس کا مجاز ہے. فرمایا گیا کہ اس رات، اس عشرے کی آخری 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اچھا ایسا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں پھر سارٹ آؤٹ ہوتی ہے بات کہ 27ویں اور 29ویں شب پر کچھ ہمارے علماء کرام کا اصرار ہے، اور بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ جن سے بلا استثناء 27ویں شب کا ذکر ہے. لیکن ایک کثیر تعداد ہے کہ جن میں آپ کا یہ حکم سامنے آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. تعین ہو جاتا کہ 27ویں شب ہے تو ٹھیک ہے. تعین کیوں نہیں کیا گیا؟ تعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان 5 طاق راتوں میں بندہ سوچتا ہے 21ویں شب کو بھی شاید یہ طاق رات کچھ کر لیتا ہے، تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے 2 4 5 6 8 10 رکعت پڑھ لیتا ہے، رب کائنات کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، 23ویں کو بھی کھڑا ہو جاتا ہے، 25ویں کو بھی کھڑا ہو جاتا ہے، 27ویں کو بھی کھڑا. یہ جو جہد مسلسل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رب کائنات ایک ایسے شخص کو کہ جو بس جس نے اپنے دماغ میں یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے 27ویں شب میں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، اور ایک ایسے شخص کو کہ جو 5 راتوں میں جو بھی اس سے بن پڑتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے
وہ ایمان اور احتساب. دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ ایک ماہ مبارک میں 5 راتیں یا ان کا کچھ حصہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنی غلطیوں پر عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو کیا رب کائنات اس کا اجر، اور اس کا اجر کہ جو بس کسی طے شدہ سے وقت میں اپنے خیال کے مطابق 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگا دیتا. میرا تو خیال یہ ہے اور میں اپنے رب سے اس کی توقع کرتا ہوں، اور میرے رب نے کہا کہ تم مجھے اپنی توقع کے مطابق پاؤ گے. جو شخص 5 راتوں میں جستجو کرتا ہے اسے ان 5 راتوں کا لیلۃ القدر کے حوالے سے اجر ملے گا. یہ میں اپنے رب سے یہ گمان کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے گمان کے مطابق مجھے اجر عطا فرمائے گا، بشرطے کہ میں اس کے تقاضے پورا کروں. یہ جو آخری 10 دن ہیں، یعنی 20ویں روزے کے بعد 21ویں روزے کے آغاز سے قبل، یعنی مغرب سے قبل، اعتکاف، یہ سنت متواتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے ایک بار اعتکاف ترک کیا، اور اس کی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، اور آپ نے اس سال اعتکاف ترک کیا، اور بعد میں آپ نے کسی مرحلے پر فرمایا کہ میں اگر ایک بار بھی اعتکاف ترک نہ کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ میری امت کے لیے یہ اعتکاف کہیں فرض نہ کر دیا جائے. لیکن اس سے اگلے برس آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی اگر گنتی کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر وہ 10 دنوں کی گنتی اگلے برس میں آپ نے پوری کی. یہ اعتکاف کیا ہے؟ 2-3 منٹ اس پہ بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. تمام علائق زمانہ سے کٹ جانا، اپنے گھر سے کٹ جانا، مسجد کا ایک کونا پکڑ لینا، اپنے آپ کو یکسو کر لینا، ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں ایک بسترا بچھایا جاتا ہے اور اس کو چادروں سے محصور کر لینا، یعنی کٹ گئے آپ ساری. اب مجھے میرے رب نے توفیق بخشی اور میں نے اعتکاف کیے، اور ایک سے زیادہ بار کیے، اور مجھے یہ خیال آتا تھا کہ بس اتنی ہی تو جگہ ہوگی ایک قبر کی، یعنی میرے لیے اصل ضرورت ہے کتنی؟ ایک بسترے کے بچھانے جتنی جگہ کہ جہاں پر میں 10 شب و روز گزار لیتا ہوں، وہیں بستر کو سمیٹ لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، وہیں کھانا کھا لیتا ہوں، وہیں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، وہیں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں. کٹ جاتا ہوں بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، یاروں سے، اجتماعیت سے کٹ جاتا ہوں. مسلمان کی رہبانیت بس یہ 10 دن کا اعتکاف ہے، کٹ جانا. کبھی کبھی خیال آتا ہے، آج کل جو بچے اعتکاف کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھی اعتکاف کرتے ہیں، انہیں توجہ دلائی جائے کہ یہ اعتکاف مسجد میں آ کر کے 5 7 10 لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کے دوستی نبھانے کا نام نہیں ہے. اپنے اپنے کونے میں اپنے اپنے اعمال کو ماضی کے یاد کر کے اپنے رب کے سامنے اس پر آنسو بہانے اور آئندہ کی زندگی کے لیے یہ عزم کرنے کا نام ہے. اور تنہائی میں، اکیلے میں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اعتکاف کی برکتیں بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کی برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال بھی عطا فرمائے، آئندہ سال بھی عطا فرمائے، توانائی کے ساتھ عطا فرمائے، قوت کے ساتھ عطا فرمائے، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.